یہ جو چھوٹے سے مولوی کی کھوپڑی میں مرتبہ مصطفیٰ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈرم جتنا محلول ایک گلاس میں ڈالنا چاہیں تو گلاس کی جسامت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈرم جتنا مایا شے کو اپنے اندر سمو سکے۔ نور مصطفیٰ کی حقیقت کے جاننے والے کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی جان ہی نہیں سکتا مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں چھوٹے سے بندے کو یہ آج تک الجھے ہوئے ہیں، حضرات علم کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں۔ اب یہ چھٹے حصے سے مصطفیٰ کے نور کے کرسی بنائی گئی، سبحان اللہ۔ اور آپ میں سے حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ دسو آیت الکرسی پڑھو، واسعہ کرسیو، یہاں سے پڑھو سارے۔ بسم اللہ میں قربان جاواں، پھر پڑھو واسعہ کرسیو۔ اے ذرا زور نال میں ذرا سنا، واسعہ کرسیو والارض۔ وہ جو نور مصطفیٰ کے چھٹے قطرے سے کرسی بنی، وہ تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے وسیع ہے، تو جس کے قطرہ نور کی وسعت کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین نہ پا سکے، اس کے مکمل نور کی خبر اتنے سے بندے کو کیسے ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے زندہ باد، زندہ ہاتھ کھڑے کر کے جی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ اور زور دا بولو، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سارے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک، زور سے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی لیے سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اعلم ان انوار المکونات کلہا من عرش و فرش و سماوات و اردین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها لو جمعت کلہا وجدت بعد من نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی بالفرض، جبکہ ایسے ممکن ہی نہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یا فرشتہ یا جن، اگر اللہ اسے یہ طاقت دے اور وہ عرش کو بھی اور فرش کو بھی اور ساتوں آسمانوں کو بھی اور ساتوں زمینوں کو بھی اور ساری جنتوں کو بھی، اور اللہ رب العالمین نے جو ان پر حجب ڈال رکھے ہیں ان کو بھی، وما فوقها، اور جو ان سے اوپر ہیں، وما تحتها، اور جو ان سے نیچے ہیں، لو جمعت کلہا، اگر یہ ساری اشیاء کو جمع کر لیا جائے اور پھر اس کے سامنے پروردگار عالم یک بارگی نور مصطفیٰ کو جلوہ گر کرے تو وہ حیران رہ جائے گا، کائنات ساری مل کر بھی نور مصطفیٰ کا چوتھا حصہ بھی نہیں بن پائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سالانہ عرس پاک حضور طیب بادشاہ سرکار۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انت اللذی انت اللذی انت اللذی انت اللذی، صرف تیری ذات ہے،
انت الذی، اور میں تو صرف یہاں میں یہاں گفتگو کرتا ہوں بالکل ایسے جیسے میں اپنے گھر میں گفتگو کر رہا ہوں. کہ پیرا شیرانو میں لائک نہ کردا، کہ ذہن چ رکھنا سارے جتنے بیٹھے ہو. سن پگڑی کالی والے، جتنے بڑے جھوٹ پیر بولتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں بولتا جو اس صدی کے پیر ہیں. یہ سن لو. اور میں تو جہاں استانے پہ اگر کوئی پیر مجھے بلائے تو پہلے علادہ کر کے نا جی کمرے میں اندر مجھے ڈکٹیشن دیتے ہیں، گرامتے سنانا، فلان سنانا. 3 گھنٹوں سے میں اندر بیٹھا ہوا ہوں، میرے کانوں میں صرف ایک آواز آئی ہے، چہرہ مصطفیٰ، زلف مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر ہونا یہی ہے، ولی ہونا یہی ہے، سرکاری ہونا. بندہ سرکاری غیر سرکاری کام اس کو جچتا نہیں ہے. بندہ مصطفیٰ کا ہو، لبوں پہ نام بھی مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صرف نعرہ ذکر، حیدری. صرف ذکر مصطفیٰ. پھر سنیں، پھر صرف اونچا بولے سارے لائنوں پہ ذکر، مصطفیٰ، پھر زوردہ بولو ذکر. مصطفیٰ. بتاؤ کوئی حضور کے پلے کا کوئی ہے تو لاؤ. لائن تو یہ دوسرا جس کو ملا اور دیوانیاں، رب نے جدے ہونٹ دی قسم کھائی ہوئے، رب نے جدے زلف دی قسم کھائی ہوئے، رب نے جدے ہاتھ نو اپنا ہاتھ کیا ہوئے، کہ جڑا بیعت کرے تو عرش سے آواز آئے ان الذین یبایعونک، اور جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کر دیں انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر. سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اور اللہ. بولو اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ. اور کوئی لائیے. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لائیے ہو جس کی شان یہ ہو کنکریاں پھینکے، اور رب فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. او محبوبہ جدو تو کنکریاں سٹ رہا سائیں، تو نہیں سی سٹ رہا، رب ہون سٹ رہا. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لائیے کوئی ایسا ہو جسے اول کہا گیا ہو، جسے آخر کہا گیا ہو. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل کیف تکون هذه الصفات لمخلوق مثلی هي صفات للخالق لا تلیق به الا هو. قال جبریل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم بها علیک وقد حسک بها دون الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امتی کے لبوں پر صرف نام مصطفیٰ ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، پیر کامل کی علامت ہے کہ تمہیں اپنی پوجا پاٹ نہ سکھائے. پیر کامل کی علامت ہے دل تیرا ہو، اس میں چراغ محبت مصطفیٰ کا رکھ دے. سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ. پیر کامل کی علامت ہے آنکھ تیری ہو، اس میں تصور گنبد خضرا کا رکھ دے. سبحان اللہ. اور سر تیرا ہو پر اس میں سودا عشق مصطفیٰ کا ڈال دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ زندہ باد، زندہ باد. سارے بولیے آستانہ عالیہ مدنی ڈیرہ زندہ باد، زندہ باد. اور مجھے حضرت سے بھی محبت اسی لیے ہے
زندگی میں کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہینج کر رہے ہیں تو ہے گل کرے. ایک مرتبہ صرف انہوں نے مجھے، جب پہلی مرتبہ میں یہاں حاضر ہوا، انہوں نے کہا گل سرکار دی کرنی. میں کہا دل دا کوئی بندہ تو ملے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑا منہ پھٹ سا آدمی ہوں اور تسی مینوں جاندے بھی ہو سارے. ہن میں باوے نو بھی کہیا، بابر نو میں کہ ہن دوجی باری نہ لئی میرا، تو پرانا مینوں جاندا ہے، تو نواں مولوی بن کے میرے سامنے پہ آندا ہے. بات کرو مصطفیٰ کی، نام لو مصطفیٰ کا، ذکر کرو مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. دیکھ لینا قیامت کے دن ساری خدائی جس ایک کو دیکھے گی وہ مصطفیٰ ہے، اور خدائی تو خدائی رہ گئی، خدا بھی جسے دیکھے گا وہ مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مدنی ڈیرہ تشریف. اور قبلہ ہے جڑے سب پریشان رہندے ہیں نا، تو جڑے اسی روندے پٹدے رہندے ہیں، ایدی وجہ یہ ہے اساں حضور دے پوری طرح ہوئے نہیں. اساں حضور دے پوری طرح، وگرنہ جڑا ٹھڈوں حضور دا ہو جائے، ایتھوں دلوں حضور دا ہو جائے، پھر کوئی چھوٹ سائیں رہن دین دے. اینج کر کے بولو، اینج رہن دین دے، نہ ذرا اچھا بولو، رہن دین دے نہیں، اور مرد دی طرح بولو، رہن دین دے نہیں. وہ تو جنوروں کی نہیں رہنے دیتے، ان کا رب بھی پہلے نہیں رہنے دیتا، حضور سے بھی پہلے. میں 3 سپاریاں دی قسم چاہ کے آتا، ان کا رب اتنا غیرتی ہے کہ جو بندہ بھی اس کے محبوب کی طرف رخ کرے، مصطفیٰ سے بھی پہلے رب اس کی حاجت پوری کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات دا ٹائم ہے، کیدا آمنہ کا لال مدنی تاجدار حبیب کردگار مٹھل منٹھار اپنے حجرائے اقدسو اطہرو انورو ارفعو آلہ سے کشاں کشاں باہر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس آدھے بس ہمیں نال پچھے ٹر پہ ہمیں بھی. حضور حجرے تو باہر نکلے، میں کہا جاندے کتھے نے باہر گلی وچ نا اونٹھنی ایک کھلوتی ہوئی. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اور میں نے کہا ساریاں مشکل گلہ نہ کریے، نال تھوڑا جائے تو ساریاں دا ذہن بھی حضور دے عشق کی بنانا ہے. اونٹنی ایک کھڑی ہوئی، حضور اس کے پاس آ گئے. اونٹنی نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکہ یا زین القیامہ، سبحان اللہ. السلام علیکہ یا رسول رب العالمین. سبحان اللہ. اب دیکھو نا جی، ایک ہی باری وہ کہہ دیں دی السلام علیکہ یا نبی اللہ، گل پوری نہیں سی. اونٹنی کا بھی دل نہیں بھر رہا، بار بار سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام، سبحان اللہ. تیرے پر بھی سلام ہو. اگوں بولی اونٹنی، اس نے کہا میری ایک التجا ہے، سن دے ہو. آپ نے فرمایا سنوں گا، بول. اس نے کہا میں اغدب نامی بندے کے پاس رہتی تھی جو قریش کا تھا، اس کی طبیعت سخت مزاج تھا، میں وہاں سے بھاگی اور حضور میں جنگل چلی گئی. اور جنگل جب میں گئی ہاں تو میں نے بڑا ڈر لگیا راتی. یہ گلاں غور نال سننی ہیں. راتی میں نے ڈر لگا ہے، گھبرائی میں. مجدی صاحب ذرا غور نال سننا کہ پتہ یہ صرف اسپیشل فار اونلی فار یو. انہیں کیا راتی ڈر لگا مینوں کہ مینوں کوئی وڈ وڈ نہ لوے، کھا نہ جاوے مینوں کوئی درندہ جانور. تو حضور میں حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہے. سننا جی، حضور میں حیرت انگیز واقعہ دیکھا ہے.
میں خوفزدہ تھی کہ مجھے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے درندہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک خوف تھا مجھے کہ یک لخت میرے کنا وچ آواز آئی نادت بادوہا بادا. درندوں نے ایک دوسرے سے کہا لا تؤذوها فإنها مرکب محمد. زور سے کہہ دے صلی اللہ. درندوں زور دا ایک دوجے نو کیا ہے اے دے نیڑے نہیں جانا, اینو تکلیف نہیں پہنچانی, اینو خوفزدہ بھی نہیں کرنا, کیونکہ اے اونٹنی عام اونٹنی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لا تؤذوها, اینو تکلیف نہ دینا. یہ عام اونٹنی نہیں بلکہ یہ اونٹنی ایک دن محمد عربی کی سواری بننے والی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آج برسبیل تذکرہ بات کرنے لگا ہوں. آج چند حضرات سوشل میڈیا پہ شہرت کے بھوکے, سستی شہرت کے اور مشہوری کے لیے کبھی مصطفیٰ کے علم پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں تو قرآن مقدس کا ہی پتہ نہ چلا اور کاتب لکھنے والا لکھتا رہا, تو چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے آپ کو خبر نہ ہو سکی کہ لکھنے والے نے کیا لکھ دیا. ایک لمحے کے لیے ان تمام نادانوں سے ہم ایک لمحے کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مرنے سے پہلے ذرا اس بات کو سوچو, مصطفیٰ تو مصطفیٰ رہے, یہ جنگل کے درندوں کو کس نے بتایا کہ مصطفیٰ کی سواری ہے یہ اونٹ میں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اگلا جملہ بھی ذرا سماعت فرمائیے. یا رسول اللہ, اونٹنی کہنے لگی, آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا میں رات سے گزاری, سویرے میں نو لگی بھوک. یہ جتنے حضرات ہیں آپ سارے سنیں اور آپ اپنا وظیفہ درود شریف بنا لیں اور اپنے دل کا سودا مصطفیٰ سے کر لیں, آپ کی ٹینشنیں ساری ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. یہ وعدہ لا شریک لہ کو حاضر جان کر کہہ رہا ہوں میں. حضور کا ہونا معمولی بات نہیں ہے. اس نے عرض کی حضور میں نے رات تو گزار لی خیر خیریت سے, صبح جب ہوئی تو مجھے لگی بھوک, اور بھوک لگی تو میں نے کہا بھوک لگی تو کوئی چگ چگ لواں. اونٹنی کہہ رہی ہے تو میرے آقا میں نے نا وہاں سے حرکت کی, قریب درخت تھے. جب میں درختوں کے قریب پہنچی نا تو ارادہ کرتی تھی کہ کس درخت سے کہوں. نادتنی کل شجرۃ الیہ فإنک مرکب محمد. درختوں میں سے ہر درخت سے آواز آئی مجھے کھا, مجھے, اسے نہ کھا, پہلے مجھے کھا, چونکہ میں تیرے پیٹ کا اناج بننا چاہتا ہوں, خوراک بننا چاہتا ہوں, کیونکہ جانتا ہوں کہ تیری پشت پر آمنہ کا لال سوار ہونے والا. سبحان اللہ, اللہ 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 اللہ. ہمارے مسائل ہیں وہ حل تبھی ہوں گے جب ہم آقا کریم کی طرف رخ کریں گے. حضور سے آگے کوئی نہیں ہے مخلوق میں, حضور سے آگے. حضور محبوب مطلق ہیں, حضور نائب اعظم ہیں. بالفرض اگر کسی بندے کو کوئی کامل مرشد نہ ملے اور وہ صرف درود پڑھتا رہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ بندہ گمراہ نہیں رہے گا.
نہ مصطفیٰ ہونے دیں گے گمراہوں سے کہ جو درود و سلام پڑھے اور مصطفیٰ کی طرف رخ کرے. مصطفیٰ کی روح اقدس براہ راست اس بندے پر رحم و کرم کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں میری گل سمجھ آئی صرف وہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور سے آگے کوئی. در حقیقت یہ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ در حقیقت یہ تصوف کا معنی کیا ہے؟ در حقیقت تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف گدی کا نام نہیں. تصوف مروجہ جو پیری مریدی ہے اس کا نام نہیں. تصوف نام ہے بندوں کو مصطفیٰ تک پہنچانے کا. سبحان اللہ. اور وہ شخص جو ناآشنا ہے مصطفیٰ سے اس کو مصطفیٰ سے آشنا کرا دینے والے کو صوفی کہتے ہیں. ہر وہ بندہ جو سرکار تک نہیں پہنچا اسے سرکار تک پہنچا دینے والے کو سرکاری کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذہن میں، فکر میں، تخیل میں، دل میں، سوچ میں، خرد میں، عقل میں، ہر طرح سے جب مصطفیٰ طاری ہو جائے تو تب بندے کا نام سرکاری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ہے آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ قیامت کے دن دیکھو گے. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. خدا پر یقین کرو قیامت کے دن آپ اپنی آنکھ سے یہ نظارہ دیکھو گے کہ تمہارے سب سے بڑے غمخوار کا نام مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف تم یہ نام نہیں سنو گے اس نام والے کو دیکھو گے کہ تمہارے لیے دوڑ کون رہا ہے میدان محشر میں اور وہ اپنے لیے روئیں گے. جو انہوں نے فرمایا میں روؤں گا تو کیا وہ اپنے لیے روئیں گے؟ کیا وہ حسنین کے لیے روئیں گے؟ کیا وہ سیدہ زہرا کے لیے روئیں گے؟ کیا سیدہ زہرا کے لیے رونا ہے انہوں نے قیامت کے دن کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ خود حضور فرماتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سلام الله عليها سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. یہ فیصلہ ہو چکا. پھر سنیے یہ فیصلہ پھر سنیے یہ فیصلہ ہو چکا. جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ زہرا. مل کر بولے کون ہے؟ سیدہ زہرا. پھر بولے کون ہے؟ سیدہ زہرا. یہ فیصلہ ہو گیا. اور جنت کے جوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن پاک اور حسین پاک. جب یہ فیصلہ ہو چکا تو اب حضور کا رونا ان کے لیے جنہیں جنت کی سرداریاں مل چکی، جن کو جنت کی سلطانی کے تاج پہنا دیے گئے، ان کے لیے رونا ہے. سن گناہگار میرے کلیجے کے ٹکڑے، مصطفیٰ کا قیامت کے دن رونا ان کے لیے نہیں، مصطفیٰ کا قیامت کے دن رونا تیرے لیے اور میرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کا تڑپنا تیرے لیے اور میرے لیے ہے. مصطفیٰ کریم کا قیامت کے دن دوڑنا تیرے لیے اور میرے لیے ہے. مصطفیٰ کریم کا اپنے رب کو منانا تیرے لیے اور میرے لیے ہے. معراج کی رات ہو یا وہ غارے ہوں یا وہ حضور پر نور کا مزار اقدس ہو، عطر و انور ہو، ہر ایک مقام پر مصطفیٰ کس کے لیے تڑپے؟ اپنی اہل بیت کے لیے. وہ اہل بیت تو مرتبہ اولیاء پر فائز ہے. وہ اہل بیت تو سرداریاں پا چکی ہے. وہ اہل بیت تو رضائے الہی کے بلند ترین مقام پر فائز المرام ہے. اس اہل بیت کے کتوں کے صدقے امت کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے زائد افراد کی بخشش کی نوید کا مشتہ سنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ کا تڑپنا کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے.
میرے لیے گناہگار امت کے لیے، اور خدا کی عزت کی قسم وہ منظر بھی عجب منظر ہوگا، وہ منظر بھی عجب منظر ہوگا، عجب منظر، عجب۔ اس منظر پہ چند میں آپ کو سناتا ہوں، میں کچھ اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہ اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ خواہش سناؤ؟ سبحان اللہ، اگر اجازت ہو دل سے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اور حضور کی آمد کا معاملہ کیسے ہوگا، یہ سنیں۔ حضور پر نور کی آمد کا حشر کے میدان میں، حضور وہاں آمد کا نظارہ کیا ہوگا؟ سارے مجھے دیکھیے، اگر یہاں پر یک لخت، یہاں پر اگر یہ جو 10,000 واٹ کا بلب یہاں چمکے تو کیا ہوگا؟ یہاں اونچا بولو، روشنی ہی۔ ابھی باہر روشنی ہے یا اندھیرا؟ اور یہ کیوں ہے؟ اور سورج کہاں ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ روح اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آمنہ کا لال میدان معاشر میں آئے گا اس سے پہلے میدان حشر میں اندھیرا ہوگا، اور جیسے ہی یک لخت ایک نور چمکے گا جس سے حشر کی ایک ایک نکڑ کنج وہ اس طرح روشن ہو جائے گی جیسے آپ 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ روشنی کدھر سے آ رہی ہوگی؟ چہرہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ روشنی کتنی ہوگی ذرا سنیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اگر 1,00,000 سورج، یہ جو سورج ہے، یہ جو سورج ہے، 1,00,000 سورج مل کر چمکے تو روشنی کم ہوگی، آمنہ کے لال کے چہرے کی روشنی قیامت کے دن زیادہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غریب نواز اتنی شدت کے روشنی اور نور میں حضور جلوہ گر ہوں گے، اور جب جلوہ گر ہوں گے تو اب سنیے، میں نے کہا چند باتیں آپ کو وہ حاشِ احمد رضا بھی سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کس کے جلوہ کی چمک ہے، معافی کے ساتھ میری آواز کوئی ایڈی سونی کو نہیں، کس کے جلوہ کی چمک ہے یہ اجالا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تقلا کیا ہے، سبحان اللہ۔ کس کا جلوہ ہے یہ؟ تو اپنے دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے اور حیران کیوں ہو رہا ہے کہ کون آیا؟ نہیں جانتا کہ آمنہ کا لال آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مانگ من مانتی، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا۔ آ گئے ہیں میدان معاشر میں، وہ جلوہ گر ہو گئے ہیں، ہن تو نہ رو، مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مجھے دیکھو گے نہیں تو کیا سمجھ نہیں آئے گا، اے مجھے دیکھو گے نہیں تو مصرع سمجھ نہیں آئے گا، مجھے دیکھیں۔ مانگ من مانتی، منہ مانگی مرادیں لے گا، کیوں؟ نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ ہیں تیرے. اب یہ اعلیٰ حضرت اللہ نو کہہ رہے ہیں. کینو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نو. وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم تیرے. سبحان اللہ. وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کی امت میں بنایا, ان کی امت میں بنایا, انہیں رحمت بھیجا. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں. وہ ان کی امت میں بنایا, انہیں رحمت بھیجا. یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ زاہد. اے بعض بندے نیک بہت ہوندے نا تو گناہگارانو کچھ نہیں سمجھتے. تو اعلیٰ حضرت ان کو جواب دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں زائد ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع. زائد ان کا ہوں گناہگار میں وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب جی آئیے حشر کے میدان میں اعلیٰ حضرت کی تمنا سنیے. غریب نواز ذرا کچھ تھوڑی سی توجہ فرمایا. اور یہ میری آپ کی بھی حالت ہے. میں اپنی گل سنان لگا. میری بھی یہی تمنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو کیا تمنا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور. ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور تک لون میدان حشر وچ شور سنن میرا تو مینوں فرشتیاں نے پھڑیا ہوئے تو میرے کو اعمال پوچھدے ہون تو حضور دیاں کناں وچ آواز آ جائے تو حضور فرمان فرشتیاں نو ویکھو تے صحیح کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں گرفتار ہے, صدمہ کیا ہے. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری. کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری. کیوں بے تاب ہے بے چینی کا رونا کیا ہے. اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال کہ میں بے چین ہاں میدان معاشر وچ تو میں رو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے میرا رونا آپ تے شاک گزر رہا ہے اور میری بے چینی دی سبب آپ نو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اس بے چینی دی وجہ تو فرشتیاں نو کہندے ہیں بے کسی کیسی ہے پوچھو تو گزرا کیا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ نو آپ پہ فرماندیں کہ جا کے ویکھو یہ بے چین کون ہے, یہ رو کون رہا ہے, یہ تڑپ کون رہا ہے اور یہ پریشان کون ہے اور یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ للہ میری خبر لیں. کس سے کہتا ہے؟ اچھا جب یہ فرشتوں کو حضور فرمائے تو یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے. توجہ توجہ توجہ. یوں ملائک کرے معروض جدوں حضور پوچھن تو پھر یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے, اس سے پرسش ہے
بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا کیر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، سبحان اللہ، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، اے فرشتے حضور نو کون، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے، سبحان اللہ، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو پھر خوف ہے کیا، کھٹکا کیا ہے، سبحان اللہ، سن کے فریاد میری پیر کرم جوش میں آئے، سن کے فریاد میری بیر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک سے ہو ارشاد کہ ٹھہرنا کیا ہے، سبحان اللہ، اور اب کیا کریں حضور، فرشتیاں نو لے کے ٹر پین، تاکہ مینوں بھی فرشتیاں نے پھڑیا ہوئے پکڑیا ہوئے، اور حضور آ کر ان سے پوچھیں کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، سبحان اللہ، وہ کہنوں تساں پھڑے ہے، اللہ اللہ، میں بھی تے آ کے دیکھاں کہ کیا تماشا ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی دا اگلا جملہ سننا، فرماتے ہیں ان کی آواز سن کے، جب میں حضور کی آواز سنوں کہ فرشتوں ہم بھی تو آ رہے ہیں دیکھنے کہ کیا کر رہے ہو، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور پھر تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، سبحان اللہ، لو وہ آیا میرا حامی میرا، لو وہ آیا میرا حامی میرا، غمخوار امم آ گئی جان تنے بے جان میں، یہ آنا کیا ہے، سبحان اللہ، پھر مجھے حضرت فرماتے ہیں حضور آ کر پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرشتوں سے کہیں ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے، سبحان اللہ، فرشتوں سے کہیں ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، سبحان اللہ، اور میں تو انہوں قرآن دی قسم کہا کے آدھا اے اعلیٰ حضرت دا خیال ہے، آمنہ کے لال کا کمال اس سے بھی زائد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضور دے نال دا حضرت جی حضور نے جڑی اپنی امت دا مقدمہ لڑنا نہیں لڑ لیا ہے، اے میرے حل تکنا ایک منٹ، لڑنا نہیں لڑ لیا ہے، راز دی گل ایک دساں تو انہوں وہ سارے نہیں سمجھو گے، صرف سائیاں نو کرن لگا، سبحان اللہ، حضور نے جدوں کہا نا میری امت کو بخش دے، اے معراج علی راتی، اگوں اللہ پاک نے فرمایا یا محمد جعلت امر امتک الیک، سبحان اللہ، چل یار ایک بات کرتے ہیں، محبوب مطلوب مقصود ایک گل کر دیں، تیری امت تیرے حوالے کر دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت شان مصطفیٰ، تیری امت تیرے، جعلت امر امتک الیک، تیری امت تیرے حوالے کر دیں، تیری مرضی ہوں پاہمیں دوزخ کی ساڑھ گناہگاراں پاہمیں جنت جوا، سبحان اللہ، اللہ اللہ، لیکن اگلا ہون راز تھے اگے ہے، اور نہ ہم کھولیں گے نہ کھولنے کا معاملہ ہے، سمجھ سکتا ہے کوئی تو سمجھے، حضور نے کیا اللہ نہیں،
اے ہی راز ہے. اللہ نے فرمایا محبوب امت تیرے سپرد کردا وا, چاہتا ہے تو گناہگاراں نو پاویں جنت وچ واڑ دے تے پاویں دوزخ وچ سٹ, تیرے حوالے کر دینا. مڑ مڑ کے جی آدھے امت بخش امت بخش تے امت ہی تینوں دے دیندے ہاں. اگوں حضور نے عرض کی تھی لا نہیں یا اللہ انج نہیں, امت میری میں تیرے سپرد کردا وا چونکہ میں بندہ تو خالق ہے, میں رحمت للعالمین, لیکن میری رحمت تو وڈی تیری رحمت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ. انت ارحم بہم منی, تو مجھ سے زیادہ ان پر مہربان ہے. اب اگلا جملہ سنیں گے رب کا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جے اینجے تو پھر سن, مینوں اپنے رب ہونے دی قسم ہے, تیرا رب ہونے دی. سبحان اللہ. مینوں تیرا رب ہونے دی قسم ہے, پھر خطرہ نہ رکھ امت دا دل وچ. جے میرے حوالے کر دیتے نہیں نا تے ان کا گناہ اور نبیوں کے سامنے کھولنا تو دور کی بات ہے, تیرے سامنے بھی نہیں کھولوں. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے دیوانو, اللہ 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 اللہ. اے دیوانو اسے سمجھو. ہون دسو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ پھر بولو. اور حضور نے جڑا سانو اللہ دے سپرد کیتا ہے نا, اللہ دے سپرد, یہ بہت وڈی گل جے, یہ معمولی راز نہیں ہے. اور اللہ پتہ ہے گناہگاراں نال کتنی محبت کردا ہے, یہ پتہ ہے. حدیث پاک سنیں, اللہ پاک تے اتنی محبت کردا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اگر رکوع کی حالت میں کسی کو میں بتاؤں کہ اللہ کو یاد کر, اور وہ رکوع کی حالت میں اگر تیرا نام لے تو اس کی کتنی عزت سے نوازتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو رکوع کی حالت میں میرا نام لے گا نا تو میں آگے سے کہتا ہوں لبیک یا عبدی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا اللہ تو جڑا مناجات کرتا رہے رات کھڑے ہو کر اور تجھے پکارے, اس کو تو کس طرح پیش آتا ہے؟ کہا اس کو بھی میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. تو اگو موسیٰ پاک نے عرض کی تھی یا اللہ اور جو گناہگار ترین بندہ ہو اگر وہ تجھے پکار لے یا رب کہہ کر, فرمایا موسیٰ پھر تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس کو کیا کہتا ہوں. نیک رکوع میں پکارے تو لبیک یا عبدی کہتا ہوں. اگر ساری رات کھڑا ہو کر کوئی میری عبادت کر کے مجھے پکارے اس سے بھی لبیک یا عبدی کہتا ہوں. اور اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا کبھی میرا نام لے لیتا ہے تو میں اسے ایک بار نہیں جواب دیتا, 3 بار کہتا ہوں لبیک 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 یا عبدی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے دیوانو, اللہ کو اس قدر محبت ہے ہم سے, اور حضور نے اپنی امت کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اور آگے سے اللہ نے بھی وعدہ فرما دیا کہ انا سنردیک فلا نسوک, انا سنردیک فی امتک فلا نسوک. حبیب غم نہ کرنا, ہم تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو رنجیدہ نہیں کریں گے اور تیری امت کو ہم بری کر دیں گے صرف تیری دعاؤں کے صدقے میں. سبحان اللہ. تو پھر سانو اٹھدیاں پہندیاں حضور دا نام لینا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا بولو. مر مٹو حضور کے نام پر, منسوب رہو. اور ایک بات اور, صرف حضور سے ہی محبت کرنی ہے یا حضور نے جن سے فرمایا ان سے بھی کرنی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا بولو. سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ تو ٹھیک ہے, جڑی میں گل پوچھی وہ دا جواب دیو. صرف حضور نال محبت کرنی ہے یا انہاں نال بھی کرنی ہے جنہاں نال حضور نے کی تھی؟ حضور نے فرمایا ہے
جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ حسن اور حسین سے محبت کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تساں سارے محبوب بننا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. پھر اہل بیت نال محبت بھی ضروری ہے. گل تے سرکار دی گل کے دیے سرکار دی پر اے بھی گل سرکار دیے کہ حسن تو حسین نال محبت رکھ. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو اس پر حضور نے قسم کھائی ہے. کیا کھائی ہے جی؟ اچھا حضور قسم نہ کھائیں تب بھی حضور کے ہونٹ کو اس وقت تک حضور اپنے ہونٹ کو حرکت بھی نہیں دیتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور جہاں حضور قسمیں کھا کر بات کریں حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. فرمایا اس وقت تک ایمان کسی کے دل میں داخل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں میرے رشتہ داروں کی محبت نہ آ جائے. سبحان اللہ. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کریں. سبحان اللہ. اور ایک حدیث شریف اہل بیت کی محبت میں سنائی دیتا ہوں کہ ان کو فائدہ کیا ہوگا. سبحان. اصل میں ہم نا لالچی لوگ ہیں. یہ انسان ساری لالچی ہیں فطرتاً. مثلا کہیں ہمیں مغفرت کی لالچ ہے, کہیں ہمیں جنت کی لالچ ہے, کہیں ہمیں ثواب کی لالچ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مل کر بولو, ہے نا ایسا؟ مجھے بھی لالچ ہے, ایسا نہیں ہے میں سارے ہم بول رہے ہیں, حضرت جی کو بھی ہے. آپ بتائیں ہم سب کو یہ لالچ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے؟ بولو. اور اگر ہمیں کوئی بولے کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لو 1 مرتبہ, یہ نام پڑھ لو تو تم بخش دیے جاؤ گے, اللہ کی قسم منٹ بھی نہیں لگائیں گے ہم. سبحان اللہ. ہر بندہ حریص ہے, حتیٰ کہ حضور بھی حریص ہے, لیکن حضور کی حرص اور ہے. وہ جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں حریص ہوں اس بات پر کہ میرا رب قیامت کے دن میری امت کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ قرآن شریف میں بھی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو ہم اصل میں سارے جو ہے نا کہیں نہ کہیں ہم ہے ہمارے اندر وہ بات. تو ہم اس لیے میں یہ حدیث شریف سنانے لگا ہوں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں مولا علی سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب آل بیت نافع علی 7 مواقع. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی 7 مقامات پر یہ محبت نفع دے گی اس کو. سبحان اللہ. کتنے مقامات پر؟ 7 مقام. حضور نے فرمایا پہلا مقام ہے موت. عند الموت, جس بندے کی بھی موت کا وقت ہوگا اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوئی, اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت, تو حضور فرماتے ہیں میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا اس بندے کی روح کے قبض کے وقت اس کو تکلیف نہ ہونے دینا, اس کے کلیجے میں میرے محبوب کی آل کا پیار ہے. سبحان اللہ. پہلا مقام ہو گیا عند القبر, قبر میں. جب حضور فرماتے ہیں میری صورت دکھائی جائے گی تو میری پہچان آسان نہ ہوگی, لیکن جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا میرا رب اس پر میری پہچان آسان فرما دے. سبحان اللہ. کتنے مقام ہو گئے؟ تھوڑے جے بولو. 2. اور تیسرا عند الصراط, حشر کے روز جب اٹھ کر پل صراط سے گزریں گے حضور فرماتی ہیں جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا
पुल सिरात पर उसके कदम डिगमगाएंगे नहीं। रब सल्लम की दुआ मैं करूंगा और मेरा रब उसको पार कर देगा। सुभान अल्लाह। कितने मकाम हो गए? 3। हजूर फरमाते हैं इंदल मीजान, और मीजान पे, और जब नेकियां और बदियां तुलेंगी तो फरमाया जिसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार होगा मेरा रब उसकी नेकियों वाला पलड़ा भारी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कितने मकाम हुए? फिर फरमाते हैं इंदल हौज, इतनी शिद्दत का गर्म माहौल होगा वहां अशर में कि जुबानें प्यास से बाहर आएंगी। फरमाया जिसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार होगा मैं अपने हाथों से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा अपने हाथों से, सुभान अल्लाह। जाने जाना अपने हाथों से सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर से जाम भरूंगा और मैं अली तुझे दूंगा कि पकड़ प्याला और पला फला फला को जिनके कलेजे में हमारी अहले बैत का प्यार था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इंद शफा, फरमाया जब मैं शफात करूंगा और मेरा रब मुझसे फरमाएगा, मैं सजदे में हूँगा, मेरा रब मुझे फरमाएगा इरफा रौसका या मोहम्मद, हबीब अपना सर ऊपर उठा, कुल तू फरमा तुस्मा लक तेरी सुनी जाएगी, सल तू मांग तोता लक तुझे अता किया जाएगा, इश्फा बख्शवा तो शफ़ा लक तेरी वजह से सिफारिश कबूल की जाएगी। हजूर फरमाते हैं उस वक्त जब मैं शफात करूँगा उस वक्त उसके हक में मेरी शफात ज़रूर पहुँचेगी जिसके दिल में हमारी अहले बैत का प्यार होगा। सुभान अल्लाह। आप वादा करें कि अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे। अब एक और बात है, सिर्फ अहले बैत से ही प्यार नहीं, सहाबा का अदब और हया और मोहब्बत उनकी भी ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। ज़हन में रहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो यार हैं, असहाब हैं, सोबत वाले हैं, उनके लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। और याद रखना यही बिल्कुल सेम हुक्म अहले बैत के लिए भी फरमाया है कि जिसने मेरी आल में से किसी को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई, और जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया। या जिसकी हसनैन करीमैन के लिए तो ख़ास करके फरमाया कि जिसकी इनसे जंग है उसकी मुझसे जंग है, जिसकी इनसे सुलह है उसकी मुझसे सुलह है। सुभान अल्लाह। तो आप सहाबा से भी मोहब्बत रखेंगे, अहले बैत से भी मोहब्बत रखेंगे। एक और बात, हजूर ने अपनी हयात तैयबा में औलियाए कामलीन का बहुत तज़किरा किया और उनकी शान बयान की। क़यामत के दिन औलियाए कामलीन के मतलब हजूर ने इरशाद फरमाया इनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये जो मैं अभी बयान आखिरी करने लगा हूँ ना, ये औलिया वाली बात, ये जितने दरबार पाकिस्तान खुले हुए उन्होंने वास्ते नहीं है हुक्म, सारे दरबार वास्ते। मैं तुम्हें पहले दस रहा कि वली वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल से मिलाए। सुभान अल्लाह। कि ये रवायत सुन के गुमराह ही ना हो जाना, किसी ऐसे दे हाथ ना चढ़ जाना जिसका ताल्लुक ना खुदा से हो ना मुस्तफ़ा से हो। वली उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल का इश्क पैदा कर दे। सुभान अल्लाह। तो आप औलिया से भी मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, अब तकरीर ख़त्म नहीं है, अभी एक और चीज़ है जो आपको बड़ा नफ़ा दे सकती है। हजूर जी 5 मिनट है ना इजाज़त? जी जी, एक और चीज़ है जो नफ़ा दे सकती, और वो इतनी शदीद नफ़ामंद साबित होगी आपके लिए। रोज़ी में बरकत, गुनाहों की मग़फ़िरत, हर वक्त अल्लाह की पनाह और हर वक्त अल्लाह की रहमत का आप पर नज़ूल होगा।
اور وہ کیا ہے؟ آپ ہر وقت وضو میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ اے محبوب اپنی امت کو خبر دے کہ جو وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو کرے اس نے مجھ سے وفا کی، سبحان اللہ۔ اور جس نے وضو ٹوٹنے کے بعد وضو نہ کیا، من احدث فلم یتودع فقد جفانی، اس نے مجھ سے جفا کی۔ اور جس نے وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اس نے وفا کی، اور جس نے وضو کے بعد 2 نفل نہ پڑھے اس نے بھی مجھ سے جفا کی، اور جس نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دعا نہ مانگی مجھ سے اس نے بھی مجھ سے جفا کی، اور جس نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دعا مانگی، تو اے حبیب تو سن، میں تیرا رب اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وضو کر کے نفل پڑھ کے وہ دعا مانگے اور جو مجھ سے مانگے اگر میں اس کو نہ دوں تو پھر میں نے جفا کی۔ اور آخری پیراگراف حدیث کا ذرا سنیے، اور اے حبیب اپنی امت کو یہ بھی بتا دے، لست برب جافی، میرا رب جفا کرنے والا نہیں وفا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آخر میں وعدہ کریں کہ آپ پاک صاف رہیں گے، اپنے ماں باپ کا ادب کریں گے، اولیاء سے محبت رکھیں گے، اور اپنا سارا زور نبی پاک کے عشق پر لگائیں گے۔ یہاں کا پیغام لے رائے مدنی سے یہی لے کر جائیں۔ مدنی میں آپ حضرت آپ کے مرشد ہیں اور میری جان کی طرح ہیں، اور میرا ان سے تعلق صرف ان کے ان اوصاف کی وجہ سے ہے۔ یہ مرد حق ہیں، مرد حق ہیں۔ بہت تجربہ ہے فقیر کا، میں کوئی ولی بزرگ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میرے پاس کوئی اور علم بھی کوئی صحیح طرح کا نہیں ہے، ناقص ترین بندہ ہوں۔ میں نے جتنا تجربہ ہے میرا، میں نے انہیں ریاض سے پاک اور سیدھی سادی بات کرنے والا اور اللہ کے محبوب کے عشق میں گفتگو کرنے والا پایا ہے۔ اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہیں خیر مبارک۔ خیر مبارک۔ میں نے حضرت کے والد ماجد کا دیدار نہیں کیا، میں نے تو ان سے ہی ملاقات کی، میں نے آپ کے ابا جان کے متعلق گفتگو سنی، انہی سے سنی، ساری رات بیٹھ کر سنی۔ اس گفتگو کے سننے کے بعد واللہ العظیم ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ سینہ مدینہ بن گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے بندے کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حضور کی امت کو حضور کے عشق میں مبتلا کرتا ہے۔ یہاں کا یہی درس ہے، یہاں کا یہی سبق ہے، یہاں کا یہی فیضان ہے۔ یہاں سے جائیں تو یہ درس اور یہ سبق لے کر ساتھ جائیں، جس نکڑ میں، گلی میں، کوچے میں، بازار میں، دنیا کی جس نکڑ پہ جائیں، عشق رسول پھیلائیں، حضور کی ادائیں اپنائیں، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اور مجھ کو اللہ پاک اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ وما توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔